اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات کلاس 9، حدیث نمبر 2، پیج 28۔ حدیث نمبر 2، پیج 28 پر سب سے پہلے ہم حدیث نمبر 2 پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ و تشریح، پھر اس حدیث میں علم کے بارے میں جو بات ہوئی ہے تو حصول علم کی اہمیت پر 5 باتیں ہم پڑھیں گے۔ حصول علم کی اہمیت میں پہلی بات قرب الہی کا ذریعہ، نمبر 2 تعلیم و تربیت، نمبر 3 عائد کردہ فرائض سے آگاہی، نمبر 4 ذمہ داریوں کی جواب دہی کا احساس، اور نمبر 5 دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ۔ حدیث نمبر 2، پیج 28 پر حدیث نمبر 2 یوں ہے: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ علم کی طلب ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ طلب کے معنی ہے حاصل کرنا۔ علم کو کہتے ہیں۔ فریضۃ فرض ہے، لازم ہے۔ علی معنی پر، کل ہر ایک، مسلمان چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ اس حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے کو فرض قرار دیا ہے۔ ہر مسلمان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو حاصل کرنا فرض قرار دیا ہے۔ اب علم کا مفہوم یہ ہے، علم کے معنی ہے جاننا، آگاہ ہونا۔ علم کے معنی ہے جاننا یا آگاہ ہونا۔ دین اسلام میں علم حاصل کرنے سے مراد ایک مسلمان مرد و عورت کے لیے دین کے احکامات، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات اور مسائل سے اتنی واقفیت فرض ہے کہ وہ اپنی روزمرہ زندگی، روزانہ کی زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر گزار سکے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات، دین کے احکامات، اللہ تعالیٰ کے احکامات، جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، جو مسلمان صاحب نصاب ہے ان پر زکوٰۃ فرض ہے، یا جو مسلمان صاحب استطاعت ہے تو ان پر حج فرض ہے۔ اسی طرح اور اللہ تعالیٰ کے فرائض، تو ان فرائض سے متعلق، اللہ کے احکامات سے متعلق کچھ مسائل بھی ہوتے ہیں۔ جیسے نماز فرض ہے، اللہ کا حکم ہے، ہر مسلمان مرد و عورت پر نماز فرض ہے۔ اب نماز سے متعلق کچھ مسائل ہے، تو ان مسائل کا جاننا بھی ایک مسلمان کے لیے فرض ہے کہ ایک مسلمان کو یہ معلوم ہو کہ نماز کے فرائض، واجبات، سنت، مستحبات، مکروہات، مباحات اور جو کام حرام ہے نماز میں کرنا، ان سب سے واقفیت رکھتا ہو۔ اگر واقفیت رکھے گا تو اس کی نماز ہوگی، اور اگر اس کو یہ مسائل معلوم نہیں ہوں گے تو لا علمی کی وجہ سے اس کی نماز میں کچھ نہ کچھ مسئلہ ہوگا۔ تو علم کے معنی ہے جاننا یا آگاہ ہونا۔ اب حصول علم کی اہمیت کیا ہے؟ حصول علم کی اہمیت، اس کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے
کہ یہ قرب الہی کا ذریعہ بنتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہونے کا یہ ایک واسطہ ہے۔ انسانی فطرت کا بنیادی تقاضا ہے کہ اسے اپنی ذات اور کائنات کے بارے میں ہر اچھی اور بری بات کا علم ہو، وہ ہر اچھی اور بری بات جانتا ہو، کیونکہ علم کے بغیر نہ تو انسان دنیا میں ترقی کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنے خالق و مالک کا قرب حاصل کر سکتا ہے، اپنے مالک و خالق کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ انسان کی اسی ضرورت کے پیش نظر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اس حدیث میں علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض قرار دیا ہے۔ تعلیم و تربیت ہمارے ملک میں لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں کی تعلیم کا تناسب نصف ہے۔ لڑکیوں کے مدارس کی تعداد بھی آدھی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم لڑکیوں کی تعلیم و تربیت پر بھی توجہ دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بھی بچی ان پڑھ اور جاہل نہ رہے، کیونکہ بچے کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے۔ آج کی یہ جو بچی ہیں یہ آئندہ ایک ماں کی صورت میں ہوگی، تو جتنی ماں تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ ہوگی اتنی ہی آنے والی نسل ملک کے لیے کامیابی اور ترقی کا ضامن ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ عائد کردہ فرائض سے آگاہی۔ علم حاصل کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان اس وقت تک اپنے مقام اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ فرائض کو جان ہی نہیں سکتا ہے جب تک وہ علم حاصل نہ کرے۔ یعنی علم ہوگا تو اسے پتہ ہوگا کہ میرے ذمے اللہ تعالیٰ کے کیا فرائض ہیں، میرے ذمے کیا فرائض ہیں، ذمہ داریوں کی جواب دہی کا احساس، میرے ذمے جو ذمہ داریاں ہیں اس کے بارے میں یہ فکر مند ہوگا، اسے معلوم ہوگا، اسے احساس ہوگا کہ یہ کام میں نے کرنا ہے اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے میں نے جواب دہ ہونا ہے۔ علم ہی کے ذریعے سے یہ احساس ہوتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اپنے فرائض و ذمہ داریوں کے متعلق جواب دہی کرنی ہے، یعنی میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے فرائض کے بارے میں جواب دہ ہونا ہے۔ علم حاصل کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ دنیا و آخرت میں کامیابی کا ایک ذریعہ ہے۔ ہر نیکی اور گناہ اور اچائی اور برائی کا علم حاصل کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم نیکی اور اچائی کے کاموں کو کریں اور گناہ اور برائی کے کاموں سے بچیں، اور یہ اس صورت میں ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یعنی جب ہمیں علم ہوگا اچائی کے کاموں کا، برائی کے کاموں کا، اور اچائی کے کاموں کو ہم کریں گے، برائی کے کاموں سے ہم بچیں گے، تو اس صورت میں ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی عدالت میں بھی سرخرو ہو سکتے ہیں، یعنی ہمیں آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ تو ہم سب کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس حدیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے علم حاصل کریں۔ کون سا علم؟ علم دین، وہ بھی بقدر ضرورت، یعنی ہر مسلمان کو دین اسلام کے بنیادی جو احکامات ہے اس کے بارے میں علم ہو کہ اللہ تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا سنت ہے، تاکہ جان کر اس پر عمل کر سکے اور عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ
اسے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی سے ہمکنار فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں، اللہ تعالی ہم سب کو کامیاب فرمائے۔